آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، پچھلے 48 گھنٹوں میں بھارتی فوج کا برعکس نکل گیا۔ اسرائیل بھارت کی مدد کو آ گیا، خطرناک ہتھیار بھارت منتقل کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج بھارتی آزاد کشمیر میں داخل ہونے والی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارت نے ہر محاذ پر شکست کھانے کے بعد بالآخر اسرائیل سے مدد مانگ لی۔ مقبوضہ جموں کشمیر یعنی کہ وہ پاکستان کا آزاد کشمیر ہے، اس میں اسرائیلی فوج اور ٹینک طیارے پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت کا مل کر پاکستان کے آزاد کشمیر پر حملے کا اعلان، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے ہر محاذ پر شکست کھانے کے بعد بھارت کی نظریں آزاد کشمیر پر لگ گئیں۔ پاکستانی فوج مکمل تیار ہو گئی ہے اور بھارت کی مدد کرنے کے لیے پاکستان کا دشمن نمبر 2 کی آرمڈ فورسز کا مقبوضہ جموں کشمیر میں انٹری ہوئی ہے۔ اسرائیلی ٹینک بھی جموں کشمیر پہنچ چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ مودی کیا چاہتا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کے علاوہ کسی دوسری طاقت کی فوج کی موجودگی کا انکشاف بھی ہوا ہے، اور یہ کون سا ملک ہے اور مقبوضہ وادی میں انٹر ہوا ہے؟ بھارت کا یہ گٹھ جوڑ کس جانب جا رہا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایسی فوجی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں بھارتی فوج نہیں ہے بلکہ کوئی اور ملک کی فوج بربریت کی انتہا کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ تحقیقات کرنے پر انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی فوج کے ساتھ موساد اسرائیلی ایجنسی کے کمانڈوز نے مل کر نئے آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ جس طرح اسرائیل فلسطینیوں پر کیمیکل پھینکتا ہے، ان پر بم برساتا ہے، ان پر گولیاں برساتا ہے، ان پر دھماکے کرتا ہے، اسی طرح وہ اب کشمیر میں کرنے والا ہے۔ وہی کیمیکل اور گنیں مقبوضہ کشمیر کے مختلف شہروں میں استعمال ہونے والی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں باقاعدہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ایسی تصاویر منظر عام پر آئی ہیں کہ اسرائیلی کمانڈوز بھارتی فوج کی وردی پہن کر مقبوضہ کشمیر میں اٹیک کر رہے ہیں۔ را اور موساد افغانستان سے نکلنے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں اپنا مستقل اڈہ بنانا چاہتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے، انہوں نے مزید کہا کہ موساد اور CIA کے لیے کشمیر جنت ہے، جس پر قبضہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی گلگت پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت LAC پر بھارتی فوج کے درمیان تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں کرنے والا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایسی کارروائیاں کرنے کے بعد جو ہے وہ تابڑ توڑ اسرائیل بھی اس میں شامل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان LOC پر بھی تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق لائن آف کنٹرول سے ملکہ علاقوں جنگ روٹ، نیزاپی سیکٹر، رکھ چکری سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ پاکستان بھارت کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی فائرنگ نہ صرف سیز فائر سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے بلکہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ LOC پر بھارتی فورسز مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنانے جا رہی ہے۔ جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنانا انسانی اقدار اور عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کہی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی سرحدی افواج نے 3 برس بعد کمانڈر سطح کے مذاکرات بحال کر دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈیا کی بارڈر سیکیورٹی فورس اور پاکستان رینجرز کے درمیان گزشتہ 6 ماہ کے دوران 2 ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بھی مزید بریفنگ دی گئی ہے۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی، جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے
جوانوں کی جنگی تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نے بھی آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے اور اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں کرنے کا عندیہ بھی دیا جا چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری پر تعینات کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے، نکرون کیل، شاردا، دھنیال، شاہکوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام اور پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی، سانک، حاجی پیر، بیدوری، کیلیئر سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستان کی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک جبکہ 12 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے منہ توڑ قسم کا جواب دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کا ایک فوجی اہلکار ہلاک کے 5 قریب زخمی ہوئے ہیں۔ انڈین فوج کے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز، اوڑی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی ہے۔ انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے 3 جوانوں سمیت کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات بھی موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹر پاولپور کا بھی دورہ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے مینٹیننس سہولیات اور پیشہ ورانہ ترقی کے ریسورس سینٹر کا بھی دورہ کیا ہے۔ انڈین فوج نے بھی الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا جبکہ جھڑپ میں پاکستانی فوج کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچانے کا بھی عندیہ دے دیا گیا ہے اور تابڑ توڑ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔